اللہ 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 لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم۔ باطل عقیدہ جو مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ کس طرح اپنے دماغ سے خود ہی عقیدے بناتے تھے اور خود ہی اس پر کاربند رہتے تھے اور شدت کے ساتھ تمام لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے۔ چونکہ ایک قانون وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے، وہ قانون کتابی شکل میں نازل ہوتا ہے، پہلے تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں نازل ہوا، اور ایک وہ قانون ہے جو انسان اپنے دماغ سے اخذ کرتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ جانور ہم نے جو پالے ہیں یا کھیتی ہم جو کرتے ہیں یہ ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اس بات کو واضح کیا۔ وہ کہتے تھے یہ کھیتی فصل ہم نے جو لگائی ہے یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جانور ہم جو پال رہے ہیں یہ ذبح کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے بتوں کے نام جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کو مشکل کشا مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ چار ان کے بت تھے، اور یہ چار اللہ کے نیک بندے تھے، کسی زمانے میں ولی گزرے اللہ کے اور توحید کی دعوت دینے والے تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ایک نسل نے ان کی قبروں کو جا کر حاجت روائی کا مرکز بنا لیا، پھر اگلی نسل نے ان کی تصاویر کو اپنے گھروں میں برکت کے لیے لٹکا لیا، اور پھر ان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ کر مرادیں مانگنے لگے۔ جب تیسری نسل آئی تو انہوں نے ان تصاویر کے مجسمے بنا لیے، اور آخری نسل نے تو ان تصاویر کے مجسموں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ بدعت، رسومات اسی طرح بگڑتی ہیں کہ جب انسان کسی کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیتا ہے پھر لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہمارے مزارات کا یہی حال ہے۔ علماء نے کہا، محدثین نے کہا، پوری کائنات کے تمام فقہاء نے کہا کہ قبروں پہ جا کے دعا جائز ہے، مزارات پہ جا سکتے ہیں آپ، لیکن جب آپ کو اجازت ملی تو جاہل طبقے نے قبروں پہ جا کے سجدے کرنے شروع کر دیے، انہوں نے جا کے قبروں کا طواف کرنا شروع کر دیا، اور قبروں کے وہاں پر پتھر اٹھا کے ملنے شروع کر دیے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے ان نیک بندوں کی قبروں پہ جا کے دعا کرتے، اے اللہ ہمیں ان جیسی زندگی عطا فرما دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ اب یہ دعا کرنے کے بجائے وہاں جا کے صاحب قبر سے مانگنا شروع کر دیا، چونکہ عقیدہ بگڑ جاتا ہے نسلوں کا، بعد میں آنے والوں کا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں پہلا ان کا عقیدہ باطل کیا تھا کہ وہ کہتے تھے یہ جانور ہذہ انعام و حرث حجر، یہ ممنوع ہے، جانور کھانا بھی، یہ کھیتی کا استعمال کرنا بھی۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، کوئی فرد ان جانوروں کو نہیں کھا سکتا مگر ہم جس کو اجازت دیں اپنے گمان کے مطابق، چونکہ ہم نے یہ وقف کر دیے ہیں، پورا ریوڑ وقف کر دیتے تھے، حام کا، وسیلہ کا، صائبہ کا، یہ ان کے بت تھے، ان کے نام کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، جنگلوں میں چھوڑ دیتے تھے، بیاباں میں چھوڑ دیتے تھے، صحرا میں چھوڑ دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانور ایسے ہیں جن کی پشت پہ سواری آپ نہیں کر سکتے، سواری کے جانور ہیں، جب کوئی بیٹھنے لگتا نہیں تم نہیں سواری کر سکتے، یہ جانور ہم نے اپنے فلاں جو درگاہ ہے یا فلاں جو بڑے ہیں ان کے نام کا چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ حرام کر دیا تھا انہوں نے
جائز سواری کو بھی اپنے اوپر حرام کیا تھا کہ آپ اس گھوڑے پہ سواری نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ گھوڑا ہم نے ذوالجناح کے لیے چھوڑ دیا ہے. آج بھی یہی عقیدہ بنا لیا لوگوں نے. اب آپ دیکھیے، اب یہ بکرا آپ ذبح نہیں کر سکتے، یہ فلاں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، یہ بیل آپ ذبح نہیں کر سکتے. تو اللہ قرآن میں اس وقت کے باطل عقیدے کو بتا رہا ہے جو آج یہ سارے باطل عقیدے اس امت کے اندر موجود ہیں. شکلیں تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہیں، باقی آپ اگر اس آیت کا ترجمہ اور آج کا معاشرہ پاکستان انڈیا کا دیکھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں یہاں بھی نظر آئیں گی. کوئی ایسا ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے؟ اب آپ اللہ فرماتے ہیں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، کچھ جانوروں کے پشت پہ سواری حرام کر دی اپنے اوپر. وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ جانوروں پر اللہ کا نام لینا حرام کر دیا. کہا جی ٹھیک ہے اللہ کا نام لو لیکن ساروں پہ نہیں، چونکہ اللہ کو مانتے تھے. یہ آیت بتاتی ہے مکہ کا مشرک اللہ کو مانتا تھا. اگر اللہ کو نہ مانتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات ان الفاظ کے ساتھ کبھی نہ اترتی کہ انہوں نے اللہ کا نام لینا کچھ جانوروں پہ چھوڑ دیا تھا، مخصوص کر دیے تھے. یہ جو لات منات کے جانور ہیں ہمارے بتوں کے نام کے، یہ جو حام صاحبہ وسیلہ اور یہ جو ہمارے فلاں کے درگاہوں کے نام کے ہیں، ان پر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ ناراض ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کا نام وہاں لو جہاں ان کا نام نہ لو، مشترک نہیں کرنا ان کو. اب آج بھی یہ ہے یا نہیں؟ کنڈے پکتے ہیں، خاموشی سے کھلاتے ہیں، گھروں میں نہیں کھلاتے. کہتے ہیں جی آپ نے باہر ذکر نہیں کرنا، بس آپ بیٹھ کے کھا لیں، اللہ کا نام نہیں لینا. ایسا ہی ہے؟ آپ بتائیں سارے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کہتے ہیں جی یہ تو کنڈے ہیں، ہاں بس اللہ کا نام نہیں لینا، ایسے ہی کھاؤ. کھلا دیتے ہیں آپ کو. ایسے کتنی چیزیں ہیں آپ کھاتے ہیں. کوئی چاول آپ کو کھلا رہا ہے، دیگ پک رہی ہے، کہا جی کس کے؟ اللہ کے نام کی ہے. نہیں اللہ کا نام نہیں لینا، یہ فلاں صاحب کے نام کا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ کو بھئی اللہ کے نام کی دینا، میں تو اللہ کے نام نہیں، یہاں اللہ کا نام نہیں چلے گا، اللہ کے نام کے لیے الگ ہم دیگ پکائیں گے، یہ فلاں کے نام کی ہے. بھئی آپ فرق کیوں کر رہے ہیں؟ صدقہ خیرات کھانا پینا ہر چیز کس کے نام کا ہوگا؟ سارے بتائیں. تو آپ سارا کچھ اللہ کے نام کا کریں. دیگ بھی کس کے نام کی؟ بکرا بھی کس کے نام کا؟ صدقہ خیرات کس کے نام کا؟ ہاں ثواب آپ پہنچائیں، چاہے پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کو، چاہے آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ثواب جس کو مرضی پہنچائیں، نام کس کا ہوگا؟ آج یہ باتیں ہیں یا نہیں جو میں ترجمہ کر رہا ہوں؟ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، ہم صرف بتا رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے افتراء علیہ. اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اللہ پر. جب ان سے کہا جاتا ہے یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ کہتے ہیں جی اللہ نے کہا تھا، ہمیں حدیث میں ملا ہے. اللہ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے پاس سے عقیدہ بنا رہے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کو بدلہ ملے گا ان کے بہتان کا، جھوٹ کا. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصًا لِلذُّكُورِنَا. ایک باطل عقیدہ اور تھا، کہتے تھے یہ جو جانور ہے نا، اس کا جب حمل ساقط ہوگا، حمل ظاہر ہوگا، اور اس کے حمل سے نر یا مادہ جانور نکلے گا. چونکہ عربوں کی عادت تھی جب جانور پیدا ہوتا تھا تو بعض کا کسی کا بچہ تو اس کو بھی ذبح کر لیتے تھے، بچے کو بھی فوراً ذبح کرتے تھے بعض اوقات، اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے. تو انہوں نے عقیدہ بنایا تھا کہ یہ جو ہے نا ہذہ الانعام خالصۃ للذکورنا، یہ صرف بچہ جو پیدا ہوا ہے مرد کھا سکتے ہیں، صرف مرد، عورت نہیں کھا سکتی ہے. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور حرام ہے یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے جانور کا عورتوں پر، خود ہی حرام کر دیا. آج بھی ایسا ہے یا نہیں؟ بعض چیزیں ایسی ہیں آپ معاشرے میں دیکھیں تو وہ حرام کی ہوئی ہیں عورتوں پر،
اور وہ مرد یہ کام خالی کر سکتے ہیں۔ ایسے بعض جگہوں پہ شرائط لکھی ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں وہاں پر تو وَإِن يَكُن مَيْتًا، اور اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو جاتا تو پھر کیا؟ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، پھر یہ دونوں برابر ہیں، مرد بھی کھائے عورت بھی کھائے۔ لیکن زندہ ہے تو کون کھائے؟ یہ کیا جو قانون تھا مشرکین مکہ کا، یہ عورتوں کے حق میں تھا؟ حقوق نسواں تو نہیں تھا۔ اس کو آ کے اسلام نے عورتوں کے حق میں کیا۔ اسلام نے بتایا کہ مرد عورت برابر ہے کھانے میں، زندگی گزارنے میں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، تمہیں تمہاری باتوں کی سزا ملے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں تمہاری باتوں کی، جو تم تقریریں کر رہے ہو، بتا رہے ہو، غلط عقیدہ بنا رہے ہو لوگوں کا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، قد یقیناً خسر الذین، وہ لوگ تباہ ہو گئے، بربادی میں چلے گئے، قتلوا اولادہم، جنہوں نے اپنے اولادوں کو قتل کیا، صفحاً، نادانی کی وجہ سے، بغیر علم، اور جہالت کی وجہ سے، نہ ان کے پاس علم ہے نہ ان کے پاس عقل ہے۔ جو بھی بدعات شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کے اندر دو خامیاں ہوتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ کون کون سی؟ صفحاً، وہ بے وقوف ہوگا، بغیر علم، جاہل ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل علم ہو، پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ دین کا پڑھا ہو یا دنیا کا پڑھا ہو۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، جتنے غربت والے علاقے ہیں، ہمارے پاکستان میں چلے جائیں، جتنے غربت والے علاقے ہیں، جہالت والے علاقے ہیں، وہاں آپ کو بدعات زیادہ ملیں گی۔ جتنے اچھے سیکٹر ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے سیکٹر ہیں، آپ چلے جائیں، جا کر دیکھ لیں، ڈی ایچ اے میں، بحریہ میں اچھے سیکٹر ہیں۔ آپ اسلام آباد کے ایف 8 میں چلے جائیں، ایف 10 میں چلے جائیں، کراچی کے کلفٹن میں چلے جائیں، لاہور کے ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، سبزہ زار میں چلے جائیں، وہاں آپ کو پڑھے لکھے جگہوں پر جہالت والے، بدعات والے کم ملیں گے، کیونکہ یہ دو خامیاں بدعتیوں میں ہوتی ہیں، شرک کرنے والوں میں ہوتی ہیں۔ ایک بے وقوف ہوتے ہیں اور دوسرے کیا ہوتے ہیں؟ جاہل۔ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں جو آپ کو قرآن کا ترجمہ پورا الف لام میم سے سنا رہا ہوں، کیا کوئی اور یہ ان میں سنائے گا آپ کو؟ آپ کو نہیں سنائیں گے، کیونکہ یہ عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے۔ جب آپ قرآن کو پورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ہر غلط چیز کا پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَحَرَّمُوا، انہوں نے حرام کیا، مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، حلال وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ اور افتراءً علی اللہ، اللہ پہ بہتان باندھ کے اللہ نے کہا ہے جی یہ نہیں کھانا، جس کا کہا نہیں کھانا وہ کھاتے ہیں، جس کا کہا کھانا ہے وہ نہیں کھاتے۔ ایسے ہی آج جا کر دیکھ لیں تو قد ضلوا، یقیناً یہ سارے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، ہدایت ان کو مل ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے امام احمد نے فرمایا بدعات کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، وما كانوا مہتدین، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ 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 اللہ